أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو ہم نے جو ہے آلموسٹ 90% آف دا رولنگس تجوید کے سیکھ چکے ہیں، احکامات تجوید کے، اور آپ نے ٹیسٹ بھی اپنا دیا ہے. بارک اللہ فیکم. کچھ مسٹیکس آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے کیے ہوئے ہیں، رائٹ؟ پچھلے کوئزز سے کمپیئر کریں گے تو اس میں تھوڑے زیادہ ہیں. کوئی بھی کویشچنز یا ڈاؤٹس ہیں تو یو کین کلیئر اٹ انشاءاللہ. یو کین ٹیکسٹ می آن واٹس ایپ، اور آفٹر دی یہ جو کورس ہے 1 ویک میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ریویژن بھی ہوگا انشاءاللہ، وہاں پر بھی اس کو کلیئر کر سکتی ہیں. فائن. وین ایور یو فیل اینی ڈیفیکلٹی ایون آفٹر سبمٹنگ دا کوئز یو کین ویو یور اون آنسرز، رائٹ؟ وہاں پر آپ اسکرین شاٹ نکال کر مجھے شیئر بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو اسپیسیفک کویشچن میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹس ہو تو. اوکے الحمد للہ. جی سو وی ہیو کمپلیٹڈ موسٹ آف دا ٹاپکس. سو ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گونا اسٹارٹ اسپیشل رولز آف حفص عن عاصم من طریقہ الشاطبیہ. اس کے حوالے سے کہ حفص عن عاصم کی تجوید رولنگ کیا ہے، طریقہ شاطبیہ کیا ہے. ہم نے ان دا بگننگ آف تجوید دیکھا تھا اس کورس کے بگننگ میں، جب ہم نے ہسٹری آف تجوید کو سیکھا ہے نا، کہ 7 احرف کیا ہوتے ہیں اور 10 قرات کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر روایات کیا ہوتے ہیں اور طریقات کیا ہوتے ہیں. وی ہیو آلریڈی لرنڈ اینڈ واٹ وی آر فالوئنگ ناؤ ہیئر از حفص عن عاصم من طریقہ الشاطبیہ. اکارڈنگ ٹو دیز رولنگس جو ہم تجوید سیکھتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں اس روایت میں. تو اس کے اسپیشل کچھ ورڈز ہیں، یعنی کچھ ایسے رولنگس جو صرف اس کے لیے اسپیشل ہوتے ہیں. اگر کوئی اور روایت کی آپ بات کریں، جیسے ورش النافع کی بات کریں، تو اس میں جو تجوید کے رولنگس ہیں اسپیشلی ان دیز ورڈز وہ تھوڑے سے ڈیفر کرتے ہیں یہاں کے رولنگ سے. اوکے حفص عن عاصم کے رولنگ سے ورش النافع کے رولنگس میں کچھ ڈیفر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ورڈز ہیں دے آر اسپیشل ٹو حفص عن عاصم من طریقہ الشاطبیہ. دیس رولنگس کین کم ان ادر روایہ ایز ویل, but to this riwayah these rulings are special that you have to follow it mandatorily when you're reciting Quran with this riwayah. Okay alhamdulillah. So let's move on to the special words inshallah. 2 days میں یہ ٹاپک ہم کمپلیٹ کریں گے، آج اور کل میں. فائن. یس فرسٹ کیا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا، ہے نا، حمزۃ القطع، اور جو قطع ہوتا ہے یعنی وہ استفہام والا حمزہ ہوتا ہے، کویشچننگ حمزہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو ہم اس حمزۃ الوصل کو حروف المد میں تبدیل کرتے ہیں، جس کو ابدال کہا جاتا ہے. اس ابدال کی وجہ سے وہ مد لازم کی طرح پڑھا جاتا ہے. یہ جو ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے ان 3 ورڈز میں، اور ان کے آیات کون سے ہیں وہ بھی ہم نے آلریڈی ان ڈیٹیل سیکھا ہے اس کو when we were learning the relationship between حمزۃ الوصل and حمزۃ القطع when they come close together in a writing. تو حمزۃ القطع کے بعد جو حمزۃ الاستفہام ہوتا ہے، جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ کو آلریڈی پتا ہے جو قرآن میں لکھ کر آلریڈی ہے، وہ کیا ہے، مد اللازم میں کنورٹ کیا گیا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ساری حمزۃ الوصل کو الف مد میں کنورٹ کر دیا گیا. مد بدل ہو رہا ہے جو obviously ہم مد لازم اپلائی کر کے پڑھیں گے. مد بدل تو 2 کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن نیکسٹ لیٹر تو لام ساکن سے ہے، دال اور لام پر، یہ لام ساکن سے ہے، یہ دال اور لام پر تشدید ہے. اس وجہ سے اگر دیکھا جائے مد بدل 2 حرکہ، مد لازم 6 حرکہ. جو قوت ہے زیادہ قوی ہے وہ ہے مد لازم، اس لیے ہم اس کو 6 حرکہ کر کے پڑھتے ہیں. الآن الذکرین اللہ، ہے نا، 6 کاؤنٹ کر کے مد لازم اپلائی کر کے ابدال کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک اور رولنگ ہے تسہیل، اوکے، وچ از اسپیسیفک ٹو روایت حفص. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ اگر مد بدل کر کے ہم نے نہیں پڑھنا تو تسہیل کہتے ہیں آسان کو. سہلا سے ورڈ آیا ہے تسہیل، آسانی کے ساتھ اس حمزۃ الوصل کو فتحہ دے کر، بلکہ اس میں فتحہ کے جیسے ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کو کمپلیٹ قطع کر کے نہیں پڑھنا. ایسا نہیں کریں گے کہ الآنا ہو، لیکن جو سکین والا حمزۃ الوصل ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ الآنا کر کے پڑھیں گے. نوٹ الآنا بلکہ الآنا، الآنا، ال. Okay, this is the way to recite in تسہیل. So you have 2 choice, either you do مد بدل here، ابدال کر کے 6 حرکہ کھینچے، مد لازم اپلائی ہو جائے گا، یا آپ اس پر جو ہے صرف اور صرف تسہیل کر کے پڑھیں، جیسے الآن الذکرین
اللہ، اور اس کو 2 کاؤنٹ کر کے بھی نہ پڑھیں جیسے آل آنا، الذکرینی، اللہ. اٹس ناٹ 2 کاؤنٹ. مد جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ہے تسہیل کرنا. اس کو ڈفر ضرور کریں. تسہیل کرنے کی جگہ آپ اس کو مد کی طرح آل آنا نہ پڑھیں، آل آنا. آل آنا میں اور آ جو نیچے جا کے آواز آ رہی ہے، تسہیل ہو رہی ہے، تھوڑی سی ایزینس ہو رہا ہے، قطع کر کے نہیں پڑھ رہے، اس طرح پڑھنا ہوتا ہے تسہیل میں. اوکے، الآن الذکرین اللہ، یہ ہے اسپیسیفک ٹو حفص عاصم من طریقہ شاطبیہ. اوکے، نیکسٹ ہے ادغام بٹوین لیٹر ذال اینڈ لیٹر سا ان دس ورڈ آف سورہ الاعراف. سورہ اعراف کے نمبر 176 کے اندر یہ 2 ورڈز آ رہے ہیں. جو پہلا ورڈ اینڈ ہوتا ہے سا، اوکے، لیٹر سا سے اینڈ ہو رہا ہے، اور ایک جو ورڈ ہے شروع ہو رہا ہے لیٹر ذال سے. دونوں سیم مخرج کے ہیں لیکن صفاتیں الگ ہیں. سا حمز کا لیٹر ہے، ذال جو ہے وہ جہر کا ہے نا. تو اس کے اندر کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ ادغام الصغیر متجنسان ہم نے یہاں کرنا ہوتا ہے. اوکے، کمپلیٹ ادغام کر کے ہم یہ جو سا ہے اس کو ذال میں ملائیں گے. ادغام متجانس ہو رہا ہے، اور یہ روایت حفص میں اسپیشل ہے. اونلی اف یو مرج اٹ، آئی مین ملا کر پڑھیں گے. وصل کے دوران جیم لکھا ہوا ہے، وقفے جائز ہے. اگر آپ سٹاپ کریں گے تو پڑھنا ہوگا یلحظ، اس کے بعد ذالک. بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو وصل ہیئر you cannot recite it like yalhaz dhalika. Okay, this can be there in the other riwayah, but the riwayah which we are following here, you have to do idgham of these 2 letters. Okay, yalhaz dhalika, and this will not be difficult for you to find out کیونکہ قرآن کے اندر آپ کو آلریڈی یہ سا پر ساکن ملے گا اور دوسرے ذال پر تشدید مل جائے گی، جس کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ادغام الصغیر آف متجانس ہو رہا ہے، سیم مخرج ڈفرینٹ صفات ہے نا. سو نتھنگ ٹو وری، مارک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جب آپ آلریڈی ادغام الصغیر کو قرآن میں اپلائی کر رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہی آپ اپلائی کر دیں گے. اوکے، یس. تو نیکسٹ ہے ادغام بٹوین میم اینڈ با ان سورہ حد. یہ بھی حفص عاصم کی اسپیشل ورڈ ہے، کیونکہ یا بنی ارکب معنا پڑھنا از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ہے نا. ادغام کی ضرورت ہوتی نہیں یہاں پر. یا بنی ارکب معنا، ریڈ دس اینڈ سی اٹس ٹو ایزی، یو کین ریڈ اٹ. بٹ یہاں پر ادغام کیا گیا ہے، یہ روایت حفص میں آپ نے ادغام کرنا ہے. یہ ایک ادغام جو ہے اکمل ہو رہا ہے. اکمل ہم نے ادغام غنہ یا اکمل ہو رہا ہے، ادغام یا اکمل ہو رہا ہے. غنہ اکمل آپ کو پتہ ہے 4 لیولز آف غنہ ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے جہاں پر ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں میم مشدد نون مشدد پر ہے نا، اور ادغام آف نون ود نون اینڈ میم ود میم کا. یہ والا ادغام بھی یہاں پر جو غنہ ہو رہا ہے ادغام ہونے کے بعد، یہ غنہ بھی اکمل ہے اور یہ ادغام بھی کمپلیٹ ہے. اکمل ادغام، کامل ادغام، جہاں پہ با کمپلیٹلی میم میں مرج ہو رہا ہے، ایسے کہ جیسے با ہے ہی نہیں وہاں پر ہے نا. جس طرح لام اور را آتے ہیں نون ساکن کے بعد، تو دیکھیں نون ساکن بالکل پروناؤنس ہی نہیں ہوتا، ایسا والا ادغام یہاں ہو رہا ہوتا ہے. اور غنہ بھی بالکل اکمل ہوگا جیسے 2 حرکہ غنہ. اور یہ روایت حفص کے لیے اسپیشل ہے. سورہ حود کی آیت نمبر 42. یہ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے تو بیٹر، بٹ اف یو ڈونٹ ہائی لائٹ آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو با ساکن کے ساتھ ملے گا اور اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہوگی، ڈیو ٹو وچ یو ول کم ٹو نو ایزیلی کہ ہم اس کو پڑھنا ہوگا ارکم معنا، ارکم معنا، 2 کاؤنٹ کمپلیٹ اکمل غنہ. یا بنی ارکم معنا. اوکے جی، تو یہ سورہ حود کے نمبر 42 میں ہے، جہاں پر ادغام کر کے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ادغام. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام صغیر ہو رہا ہے بیکاز پہلا ساکن ہے. obviously ادغام صغیر کبیر تو نہیں ہو رہا، ادغام صغیر ہو رہا ہے. پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، اس وجہ سے کوئی ادغام صغیر کہیں گے. کمپلیٹ مرجنگ ہو رہی ہے، با میم میں کمپلیٹلی مرج ہو رہا ہے، اس وجہ سے میم کو اکمل غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اکمل غنہ یعنی 2 کاؤنٹ کمپلیٹ غنہ کر کے پڑھیں گے. یا بنی ارکم معنا. الحمدللہ. اس کے بعد 4th رولنگ اسپیشل ٹو حفص عاصم ہے اظہار آف نون ساکن ان 2 places. اوکے، سورہ یاسین آیت نمبر 1 ہے. یاسین کو اگر آپ الگ لکھیں گے نا تو وہ ایسے لکھا جائے گا ہے نا، یا اور سین، سا کسرہ کے ساتھ، یا ساکن اور نون ساکن ہے نا. نون ساکن کے بعد کا لیٹر واو ہے. نون ساکن کے بعد جب واو آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جو رولنگ ہے وہ کیا ہے، یاسین نون ساکن کے بعد واو آتا ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں 2 حرکہ غنہ کے ساتھ. سیم تھنگ یہاں پر بھی، یہ جو ورڈ نون ہے، نون ساکن کے بعد بھی اس ورڈ میں واو آیا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب واو آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ادغام. بٹ ان دس اسپیشل رول آف حفص عاصم ہم نہیں کریں گے. what it is said that in other riwayah maybe we do
idgham here like yasin, but in this حفص عن عاصم من طریقہ شاطبیہ آپ یاسین والقرآن الحکیم نہیں پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے. اوکے یعنی جو ادغام ملا کر پڑھنے کے دوران ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم یاسین پر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے. نمبر 1 ہے نون پہ دیکھیں وقف جائز ہے، آپ سٹاپ کریں گے یہاں پر بھی. بٹ اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو ایون دین یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو the idgham. You cannot recite it yasin wa, no, nun wal qalami نہیں. ہم کیسے پڑھیں گے؟ yasin wal qur'an al hakim. okay, nun wal qalami wa ma yasturun. Understood? We will not do idgham here, we do izhar at these two places where nun sakin is followed by letter waw in after huruf al-muqatta'at. okay, in surah yasin and surah al-qalam. تو دونوں جگہ ہم اظہار کریں گے، اور یہ اسپیشل ورڈ ہے حفص عن عاصم من طریقہ شاطبیہ میں. okay, جب آپ یہ دیکھ رہی ہیں نا کہ حفص عن عاصم کے لیے اسپیشل ہے اور ہم اس کو اسپیشلی الگ سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ آٹومیٹیکلی سوچ لینا چاہیے کہ اس کے علاوہ جو روایز ہیں، کچھ روایز میں اس کے برعکس ہو سکتا ہے جہاں پر ہم یاسیوں و ایسے پڑھیں گے. so I said the tajweed which we are reading here, learning here is different with the tajweed which will be in the other qiraat, ہے نا. so yeah, special to this riwaya only. okay, اس کے بعد ہے ففتھ والا ادغام الکبیر. ادغام الکبیر کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز میں، ویئر وی ہیڈ لرنڈ ادغام الکبیر ہوتا ہے، ادغام الصغیر ہوتا ہے، اور ایک مطلق ہوتا ہے. مطلق تو تب ہوتا ہے، ادغام الصغیر کب ہوتا ہے؟ پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، اور اس کے ہم نے 4 ٹائپس دیکھے تھے، ہے نا. متمثل، متجانس، متقارب جس میں ادغام ہوتا ہے، متباعد جس میں ادغام نہیں ہوتا، وہ اظہار کی ایک رولنگ ہے. اس کے بعد مطلق کے اندر پہلا فتحہ دوسرا ساکن ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مطلقاً پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی مرجنگ کی ضرورت ہوتی ہی نہیں. اور درمیان میں ہم نے دیکھا تھا ادغام الکبیر. کبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو مرجنگ آف دا لیٹرز ہو رہا ہے وہاں دونوں لیٹرز سیم ہوتے ہیں اور ان کے حرکاز، ان کے اوپر حرکاز ہوتے ہیں، ساکن نہیں ہوتا. یعنی پہلے ورڈ لیٹر پر بھی حرکات ہوتا ہے، سیکنڈ لیٹر پر بھی حرکات ہی ہوتا ہے. ان لائک ادغام الصغیر. ادغام الصغیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا، یا بنیا رکب، با پہ ساکن تھا، میم کے اوپر فتحہ تھا، ہے نا، تو ہم نے با کو میم میں مرج کیا تو صغیر ادغام ہوا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ صغیر میں ساکن پہلے ہوتا ہے، متحرک بعد میں ہوتا ہے. ادغام کبیر میں دونوں متحرک لیٹرز ہوتے ہیں جو مل کر مرج ہو کر ایک لیٹر بنتے ہیں، اور قرآن میں آلریڈی لکھ کر پریزنٹ کر کے دیا گیا ہے. You will not have to do that merging because it is already merged. 2 letters have been merged together, written with tashdeed and already given in the Quran. You just have to read it clearly. But in one place آپ کو ایک رولنگ اپلائی کرنی ہوتی ہے according to حفص عن عاصم. That is why ہم اس رولنگ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. okay, سورہ یوسف کے آیت نمبر 11 کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 11 کی آیت ہے یہ، لا تأمن علی یوسف، لا تأمن علی یوسف. okay, یہ ہے ایکچوئل میں. اگر اس ورڈ کو میں الگ سے لکھوں تو ایسی ہے. ایک منٹ، اسکرین شیئر صحیح سے نہیں ہو رہی. اوکے، تو دیکھیں یہ ایکچوئل میں ایسے ہیں، لا تأمنونا. Can you see this? لا تأمنونا ہے. The original word is this, but what have already done is کہ ان دونوں نون کو ایک کر کے دیا گیا ہے already قرآن کے اندر. There is nothing change. آپ کو دیکھنے میں ایسے دکھے گا کہ وہ ایک ہی لیٹر ہے جس پہ تشدید ہے اور ہم فتحہ لگا کر الف مد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بٹ ان اوریجنالٹی وہ کیسے ہے؟ تأمنونا. نیچرلی وہ ایسے ہے. لیکن حفص عن عاصم کی روایہ میں آپ کو یہ مرج کر کے یہاں پر ملے گا، جس کو آپ اشمام کر کے یا اختلاس کر کے پڑھنا ہوگا. بیکاز یہاں پر ضمہ جو ہے نا، ضمہ کی صفت کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے اشمام اور اختلاس کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ اشمام کا ویڈیو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ شیئر کیا ہے، آپ نے دیکھا. اشمام کسے کہتے ہیں کہ ضمہ کو تلفظ کیے بغیر، ضمہ کو تلفظ کیے بغیر، تلفظ کیے بغیر یعنی ضمہ کو پڑھے بغیر اس کی طرح ہونٹوں کو گول کرنا. ضمہ کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ حمزہ سے یا تک ضمہ کو پڑھیں، دیکھیں او بو تو سو جو، what happens to your lips there and circle ہوتے ہیں، راؤنڈنگ آف دا لپس ہوتا ہے نا، آپ کے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. اس طرح اپنے ہونٹوں کو گول تو کرنا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے. آپ کو جب میں یہ پڑھوں گی تو آپ بتائیں کہ آپ کو کہیں پر بھی نون ضمہ سنائی دے رہا ہے؟ لا تأمنا، لا تأمنا. ڈیڈ یو کہیں آپ کو ایسا لگا کہ میں نے ضمہ کو پڑھا یہاں؟
نہیں پڑھا. یس یہ اس وجہ سے اشمام دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے. اف یو سی می آپ کو لگے گا کہ میں نے اشمام کیا, سننے والوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے اشمام کیا ہوا ہے. اوکے بٹ یہاں پر میں نے یہ لا تمنا جب 2 بار پڑھا, پہلی بار میں نے بغیر اشمام کے پڑھا, دوسری بار اشمام کرتے ہوئے پڑھا, لیکن دونوں میں آپ ڈفرینس نہیں دیکھ پائے بیکاز اشمام دیکھنے والوں کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر یہ اشمام کر رہے ہیں, ورنہ تو آپ اس کو صرف سننے سے سمجھ نہیں آئے گا. یہ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ صرف ضمہ کی جو لیٹر ہے, ضمہ کے ساتھ نون ہے, اس کو وہاں پر اس کی صفت کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے ضمہ کی طرح اپنی ہونٹوں کو گول تو کرنا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے. سبحان اللہ, کتنی اسپیشل رولنگ ہے نا. کیسے پڑھیں گے؟ لا تأمن. ڈیڈ یو آل واچ دیٹ ویڈیو؟ میں نے بہت شارٹ ویڈیو دیکھ کر بھیجا ہے تاکہ ٹائم بھی نہ لگے آپ کو, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ہونٹ گول ہو رہے ہیں, لیکن پروننسیشن میں بس ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف نون مشدد ود الف مد آپ پڑھ رہی ہیں. لا تأمن علی یوسف. You can find lots of videos on YouTube, right? Just اشمام in سورہ یوسف لکھیں اور آپ کو دکھے گا کہ کس طرح اماموں کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی کلپس کو نکال کر یوٹیوب میں ڈالا گیا ہے. اشمام آف سورہ یوسف نمبر 11 آپ لکھیں, you will come to know how to do that اشمام. اوکے انشاءاللہ. تو کیسے کرنا ہے میں اس ویڈیو میں بھی انکلوڈ کروں گی in the video انشاءاللہ. If you watch the recording you will find that video there. کیسے ہے لا تأمن على یوسف. Okay, so when listening you will just not make it clear کہ یہاں پہ اشمام ہو رہا ہے یا نہیں, but when you see me doing then only you will come to know کہ یہاں اشمام ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر 2 لیٹرز جو مرج ہو رہے ہیں, ایک میں ضمہ ہے اور ایک میں فتحہ ہے. that's why you need to do that. if not, اگر آپ کو اشمام نہیں کرنا تو آپ کو اختلاس کرنا پڑے گا. ان دونوں میں سے ایک تو آپ کو کرنا ہی ہے. اختلاس کا مطلب کیا ہے؟ اختلاس کے اندر ہم جو ہے کمپلیٹ ایک حرکت کی آواز کو کمپلیٹ کر کے نہیں پڑھتے. اوکے اس کی مقدار کو تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں, ہلکی سی آواز نکال کر پڑھتے ہیں. اس کو اختلاس کہتے ہیں. اوکے اختلاس کسے کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو کہتے ہیں, تھوڑا سا کم کر دینے کو اختلاس کہتے ہیں. یعنی جو نون کی ضمہ کے ساتھ ہم نون کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نو نو. اوکے او بو تو سوجو نو نو, اتنا اس کی حرکت ہوتی ہے, 1 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے, لیکن اس کے اندر کمی کر دینا بیکاز یہاں مرج ہو گیا ہے, ادغام کبیر ہو گیا. پھر بھی اگر ہم نے دکھانا ہے کہ وہاں پہ ایکچوئل میں 2 لیٹرز تھے, بس ہم نے اس کو مرج کر کے دیا گیا ہے قرآن کے اندر, تو what we have to do is we have to show that by doing اختلاس اور by doing اشمام. اشمام is too easy. اختلاس میں آپ غلطی کر کے ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ لا تأمنون ساؤنڈ کریں, بیٹر کہ آپ اشمام کریں where you will just have to pronounce it like لا تأمن. اب جو لپس ہیں وہ راؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں, جو دکھتے ہیں دیکھنے والوں کو, لیکن سننے والوں کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اشمام کر رہی ہیں. اختلاس کیسے کرنا ہے؟ 2/3 حصہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی, جو ایک حرکہ کی 2/3 ہوتی ہے بس وہ پڑھی جائے گی. جیسے لا تأمننا 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 نا نا نا, ویری لیس, ناٹ ایون کمپلیٹ لائک قلقلہ. قلقلہ میں بھی ہم تھوڑا سا حرکت زیادہ ہی کر دیتے ہیں, یہاں پہ اس سے بھی تھوڑا کم. لا تأمننا علی یوسف. قلقلہ ہوتا ہے تو تأمننا, بہت اچھے سے اس میں تھوڑی سی حرکت ہو ہی جاتی ہے. یہاں اختلاس میں لیسر دین دیٹ 2/3 حرکت ہی پڑھی جاتی ہے. لا تأمننا علی یوسف لا تأمننا علی یوسف. یہ اختلاس ہوتا ہے when you're reading 2/3 of the ضمہ. ضمہ کی جو حرکت ہوتی ہے 1 کاؤنٹ, اس کا just 2 کاؤنٹ پڑھنا ہوتا ہے. اختلاس ہے, you may do mistake in this but yeah you have to practice if you want to be perfect. آپ پریکٹس کریں تو اس میں بھی آپ صحیح کر لیں گی. don't lose hope inshallah. and for now if you do اشمام that is enough. مصحف میں دیکھیں کہ کیسے دکھ رہا ہے. عثمانی مصحف میں اس طرح کی ڈائمنڈ شیپس مل جائیں گے آپ کو, یا کوئی نہ کوئی ایک شیپ بنا ہوگا جہاں پر بھی حفص عاصم کی اسپیشل رولنگ آتی ہے. یو ول فائنڈ اے کائنڈ آف سائن دیر ٹو انڈیکیٹ کہ یہاں پہ کچھ اسپیشل رولنگ ہو رہی ہے. جو مجیدی مصحف ہے اس کے اندر جب بھی کوئی اسپیشل رولنگ ہوتی ہے تو قرآن کے سائڈ میں جو بار ہوتا ہے ایک کالم, وہاں پر آپ کچھ چیزوں کو لکھے ہوئے عربی میں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گی سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور آیت کے یا جو ورڈز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بس ایک ایسا کچھ صاد کائنڈ آف یا سین کائنڈ آف ایک سائن ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کالم کو دیکھیں. اوکے بہت جگہ ایون جب وقف لازم آتا ہے, بہت چیزیں جب آتی ہیں تو اس طرح کا وہ چھوٹا سا سین کائنڈ آف لکھ کر مجیدی مصحف میں آتا ہے ورڈز کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لک ان ٹو دا کالم, اور کالم میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فائن. تو یہ ہے اشمام اور اختلاس جو ہم اس آیت پر کریں گے جو سورہ یوسف کی نمبر 11 ہے. اوکے الحمدللہ. سو یہ ایک ہے, اس کو ہم کر کے آج کے لیے اسٹاپ کرتے ہیں, باقی جو ہے ہم کل دیکھیں گے. اوکے انشاءاللہ. 6th رولنگ کیا ہے؟ ان 3 لفظوں پر وقف کرنے کے 2 طریقے ہیں.
حفص عاصم کے لیے اسپیشل ہیں. سورہ نمل کے نمبر 36 کے اندر یا کو وقف کے دوران آپ شامل یا بغیر شامل دونوں کر کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے اگر آپ اس کو کمپلیٹ پڑھیں گے تو ایسے پڑھنا ہوگا بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ. آتَانِيَ اللَّهُ یہ آپ کو دکھ رہا ہے تھوڑا سا ڈفر ہے نا نارمل یا سے. آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ. بٹ اف یو وانٹ ٹو اسٹاپ یو ہیو ٹو چوائسز. ایک کیا ہے کہ اس یا پہ جو فتحہ ہے اس کو ساکن لگا دیں اور پڑھیں بِمَالٍ فَمَا آتَانِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي آتَانِي نی کیونکہ آپ نے اس کو یا مد بنا دیا. اور یو ہیو اے چوائس کہ آپ اس کو بالکل نکال دیں جیسے وہ ہے نہیں اور اس کسرہ کو ساکن لگا کر پڑھیں بِمَالٍ فَمَا آتَان فَمَا آتَان. اوکے دس از اے وے. ان 3 لفظوں میں یعنی نیکسٹ یہ ہے اور ایک ہے انشاءاللہ نیکسٹ پیج میں ایگزامپل. یہاں پر اس طرح کے اسپیشل رولنگز آپ کو ملیں گے. یہ سورہ النمل کے نمبر 36 ہے. اف یو وانٹ یو کین ہائی لائٹ ان یور مصحف دیٹ اف یو وانٹ ٹو اسٹاپ. ہم ایکچوئل میں اس طرح اسٹاپ نہیں کرتے درمیان میں جب تک کہ وہ اسٹاپ کرنا انوالنٹری نہ ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل کمپلسریلی آپ کو اسٹاپ کرنا پڑ رہا ہے ڈیو ٹو دی بریک ان یور بریتھ اور ڈیو ٹو دی کفنگ اور سنیزنگ. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کسی کو سنا رہی ہیں اسپیشلی حافظ قرآن جب ہوتے ہیں وہ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں استاد کو تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ حفص عاصم کی جو تجوید کی رولنگز کے ساتھ انہوں نے اس کو میمورائز کیا ہے قرآن کو وہ رولنگز اپلائی کر بھی رہے ہیں یا نہیں. تو ایگزام کے دوران استاد کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹاپ کریں تو آپ کو یہ دو رولنگز کے ساتھ اپلائی کر کے اسٹاپ کرنا پڑے گا دکھانے کے لیے کہ آپ کو یہ رولنگز آتی ہے. دیٹ ول بی یور ٹیسٹ اوور دیئر. اور اس طرح آیت کے درمیان ہم اسٹاپ کرتے ہیں وین اٹ از لائک انوالنٹری جب ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے کفنگ یا سنیزنگ یا کوئی اچانک سے اسٹاپ کرنا پڑتا ہے ہماری جب بریتھ ہوتی ہے اگر وہ رک جائے تو ہے نا سانس کے رک جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ورنہ تو ہم درمیان میں اس طرح اسٹاپ نہیں کریں گے. بٹ اف یو ڈو سو یو ہیو اے 2 چوائس دیر بِمَالٍ فَمَا آتَان اور آتَانی. اوکے الحمدللہ. تو سیکنڈ ہے سورہ الانسان کے نمبر 4. یہ ہم نے کل دیکھا تھا رائٹ 7 الفات میں. لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 7 الفات کی رولنگ یہ ہے. 7 الفات کی جو رولنگ ہے وہ بہت سمپل ہے کہ وقف کے دوران پڑھیں اور وصل کے دوران اس الف کو نہ پڑھیں جو ہمیشہ ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے. وہ 7 اسپیسیفک ورڈ میں آتا ہے جہاں 6 ورڈز ایسے ہیں جو اسپیسیفک سورال اسپیسیفک آیات میں آتے ہیں. بس ورڈ انا ہے جو بہت جگہ آ سکتا ہے لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک ورڈ ہے. انا ورڈ ہے جہاں پر الف مد کو وقف کے دوران پڑھا جائے گا لیکن وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اس کے اندر یہ ایک اسپیشل رولنگ ہے سلاسلہ ورڈ کی جو حفص عاصم کے لیے اسپیشل یہ ہے کہ اس کو آپ جو رولنگ ہے 7 الفات کی اس کو لگا کر آپ پڑھ سکتے ہیں نارملی جو ان کی رولنگ بنتی ہے. جیسے اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. ہم نے کیا کیا جو اس کی مین رولنگ ہے وقف کے دوران 2 کاؤنٹ اور وصل کے دوران اس کو نکال کر سلاسل واغلالا وسعيرا ایسے پڑھ سکتے ہیں ہے نا. لیکن ایز وی ہیو لرن دیٹ کہ ابھی میں نے بتایا یہاں پر ان 3 لفظوں پر وقف کرنے کے 2 طریقے ہیں. تو ایک طریقہ تو نارمل طریقہ ہے کہ اسٹاپنگ کے دوران 2 حرکہ رکھیں سلاسلہ. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہاں یا کو کمپلیٹ نکال ہی دیا ایسے یہاں پر اس الف مد کو نکال کے وقف کے دوران آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اعتدنا للکافرین سلاسل. اوکے یا تو سلاسلہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں سلاسل اسپیشل ٹو حفص عاصم. الحمدللہ انڈرسٹوڈ. یہ رولنگ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ we will also learn this again in special rules of حفص عاصم. اوکے انڈرسٹوڈ کہ 7 الفات کی ایک ہی رولنگ بنتی ہے. وہ کیا ہے کہ وقف کے دوران پڑھیں 2 حرکہ وصل کے دوران اس الف مد کو نکال کر صرف وہ جو فتحہ ہوتا ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اوکے الف مد ہے تو obviously اس سے پہلے فتحہ ہی ہوتا ہے. فتحہ والا ورڈ کو پڑھنا ہے وصل کے دوران. وقف کے دوران اس فتحہ کے ساتھ الف مد کو پڑھ کے 2 حرکہ کھینچنا ہے. بٹ ان دس اسپیشل ورڈ آف سلاسلہ ویئر اٹ از ان سورہ الانسان نمبر 4 آپ اس کو 2 طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس الف مد کو وقف کے دوران بس اس کے اندر اسپیشلٹی ہے وقف کے دوران کہ آپ سلاسل پڑھ کر بھی اسٹاپ کر سکتے ہیں یا للکافرین سلاسل. اوکے الحمدللہ. اور ایک کون سا ہے وہ بھی 7 الفات کے اندر ہی آتا ہے. اوکے تو اس میں کیا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ 7 الفات میں ہی آتا ہے. یہ جو ورڈ قباری را ہے اس کا 0 دیکھیں آپ یہ 7 الفات والا ہی الف ہے
اور یہ جو یہاں 0 ہے یہ سلاسلہ والا ورڈ ہے. اوکے آپ 7 الفات کے اگر اوپر کے جو زیروز ہوتے ہیں یعنی جو گول دائرہ ہوتا ہے ووول کائنڈ آف ہوتا ہے نا, اوول کائنڈ ہوتا ہے, جیسے یہ سرکل ہوتا ہے یہ اوول ہوتا ہے نا, اوول ایسے ملے گا آپ کو, اوول کائنڈ آف لیٹر, فائن, چھوٹا سا گول دائرہ. یہ ایکچوئل میں سائلنٹ الف کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور ایک جو میں نے بتایا جو یہاں ہے دیکھیں یہ والا سرکل, باقی کے الف جو ہم اگنور کرتے ہیں, باقی کے جو الف ہم پڑھتے نہیں اس میں یہ کائنڈ آف آتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہے قرآن میں تو اس طرح کا آتا ہے, لیکن جو ہم 7 الفات پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایکچوئل میں یہ والا سائن ہونا تھا, لیکن 2 جگہ ہم نے یہ والا سائن نہیں دیکھا. وہ کون سا ہے؟ ایک تو یہی ہے سلاسلہ, دیکھیں اس میں گول دائرہ اوول نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے ساکن, جو جزم کہیں کہیں ہوتا ہے نا, کچھ مصحف میں جو ساکن ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا, جزم کہتے ہیں وہ ایسے کچھ ہوتا ہے. اوکے ویسا کائنڈ آف سائن ہوتا ہے ان الف پہ, جس کو ہم وقف میں بھی نہیں پڑھتے وصل میں بھی نہیں پڑھتے. اوکے تو یہ قواریر آیہ نمبر 15 کے اینڈنگ میں آیا ہے اور آیہ نمبر 16 کے شروع میں آیا ہے, رائٹ. تو یہ والا جو آیہ نمبر 15 کے اینڈ میں آیا ہے یہ 7 الفات کی جو رولنگ ہے وہ اس میں صحیح سے اپلائی ہوگی. جو آیہ نمبر 16 کے شروع میں آیا ہے یہ جو ورڈ اب ہم نے پیچھے دیکھا سلاسلہ, اس کی یہ رولنگ اپلائی کرے گا کہ اس کو بھی وقف کرنے کے 2 طریقے ہیں. اوکے کہ جب ہم اس کو وصل کر کے پڑھیں گے تو آبویسلی کینسل ہو ہی جاتا ہے نا, چاہے آپ یہ آیت سے آیت کو ملا کر وصل کریں یا یہیں سے قواریر من فضہ سے پڑھ کر آپ وصل کریں. that alif is not read at all, this alif, but this will apply. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, وقف کے دوران پڑھیں گے, وصل کریں گے, اس آیت کو اس آیت سے ملائیں گے تو اس قواریر کے الف کو نہیں پڑھیں گے. قواریر 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 قواریر, یعنی الف مد کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں نا. اوکے لیکن آیہ نمبر 15 اور 16 کو وصل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو سکین قواریرہ جو ہے اس کے یہ جو الف ہے اوکے اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا. جب آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں تو یہ الف کو نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پہ جو راؤنڈ سمبل ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو 2 قواریرہ یہاں دکھ رہے ہیں یہ 7 الفات والا قواریرہ ہے, اوکے جس کی رولنگ وہی ہے. بٹ یہ جو ہے یہ 7 الفات والا قواریرہ نہیں ہے, کیونکہ ہم یہاں وقف کے دوران بھی اس کو نہیں پڑھ رہے. وصل کے دوران تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہے تھے, لیکن جب اس آیت کو اس آیت سے ملا کر آپ وقف یہاں پہ کریں گی تو بھی آپ نہیں پڑھیں گے. آپ کو کیسے پڑھنا ہوگا؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِير, اوکے وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِير. سمجھ آیا؟ Any doubts with this? This first آیہ نمبر 15 کا قواریرہ 7 الفات کا قواریرہ ہے. یہ جو اور قواریرہ ہے یہ 7 الفات کا قواریرہ نہیں ہے. اس کی رولنگ سلاسلہ جیسی ہے کہ آپ نے نہ تو اس کو وقف میں پڑھنا ہے نہ وصل میں. وصل میں تو پڑھیں گے نہیں, قواریرہ من فضہ ایسے پڑھیں گے ہے نا, no reading in the وصل. But if you want to stop here, اس آیت سے پڑھتے آ رہی ہیں اور یہاں سٹاپ کر رہی ہیں. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِير, اب اس کو قواریر قواریر نہیں پڑھ سکتے, قواریر قواریر. انڈرسٹوڈ؟ بیکاز ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو 3 اسپیشل ورڈز ہیں ان کو وقف کے دوران نکال بھی دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو حفص عاصم. اوکے ورنہ آپ اس کو ملا کر پڑھ سکتی ہیں. سٹاپ کریں گے تو اس کو ساکن لگا کر آتانی پڑھیں گے, سلاسلہ پڑھیں گے ہے نا, اس کو یہاں قواریرہ پڑھیں گے. بس یہ قواریرہ کو ملا کر پڑھنے کے دوران سٹاپ جب کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِير. الحمدللہ. تو یہ رولنگز ہیں, 6 امپورٹنٹ رولنگز کو ہم نے دیکھا ہے. میں اس کو دوبارہ سے ڈسکس کروں گی. فرسٹ کیا تھا؟ وہی جو ہم نے کہاں سیکھا تھا, حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل جب ایک ساتھ آتے ہیں تو کس طرح کی رولنگز اپلائی ہوتی ہیں, ان کی پاسبلٹیز کیا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حمزۃ القطع جو حمزۃ الاستفہام ہے, کوشچننگ حمزہ ہے, اس کے بعد حمزۃ الوصل آتا ہے تو مد بدل کر کے حمزۃ الوصل کو الف مد میں بدلا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے مد لازم کو اپلائی کرنا ہوتا ہے 6 حرکات. اگر یہ پڑھنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے, ایکچوئل میں آسان ہے, قرآن میں لکھ کر آلریڈی ملتا ہے, بٹ اسٹل دیر از اندر وے, وہ ہے تسہیل. تسہیل کہتے ہیں آسان کر کے پڑھنا. سیکنڈ والا جو حمزہ ہے
جو حمزۃ الوصل ہے اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی ریزن بھی میں نے بتائی ہے, کیونکہ ہم حمزۃ الوصل کو ملا کر پڑھنے کے دوران پڑھتے نہیں ہیں. پڑھیں گے تو اٹ ول بی رانگ, ہے نا. لیکن اگر بالکل بھی نہ پڑھیں گے, نہ تو ابدال کر کے نہ تو تسہیل کر کے, تو وہ کویشچننگ حمزہ غائب ہو جائے گا. ایسے لگے گا جیسے بس ہم الآنا کہہ رہے ہیں یا الذکرین کہہ رہے ہیں. وہ الذکرین یا الآنا جہاں پہ کویشچننگ ہو رہا ہے, کیا اب, اور کیا وہ دو نر, اوکے, اور کیا اللہ کا جو مطلب ہے وہ نہیں بنتا, صرف اللہ اللہ بنتا ہے, وہ کیا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے یا تو ابدال یا تسہیل کریں گے. ابدال میں 6 حرکہ کھینچے, تسہیل میں آسان کر کے الآن اللہ ایسے پڑھیں گے, اوکے. اور سیکنڈ جو اسپیشل ورڈ ہے فار حفص عاصم وہ ہے سورہ اعراف کے نمبر 176 میں. جب ملا کر پڑھیں گے ان دو ورڈز کو تو ان کا ادغام صغیر ہوگا, جہاں سا ساکنہ زال فتحہ جو ہے اس کے ساتھ مرج ہو جائے گا, اوکے, ادغام صغیر ہوگا. اور ایک ہے ادغام صغیر آف با اینڈ میم. حالانکہ پڑھنا تو دیکھیں آسان ہے, یا بنی ارکب معنا, ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, بٹ یہاں پر ان دونوں کو ادغام کیا گیا ہے, لیکن غنہ کامل ہوتا ہے, اکمل غنہ, کامل والا بھی نہیں, اکمل غنہ, 2 کاؤنٹ والا. یا بنی ارکب معنا, اوکے جی. نیکسٹ فورتھ ہے نون ساکن کا دونوں جگہ اظہار ہونا جب ان کے بعد واو ہے پھر بھی. جیسے یاسین کی اینڈنگ میں جو سین جب ہم لکھتے ہیں تو نون ساکن ہوتا ہے نا, اور نون کے اینڈنگ میں بھی نون ہی ہوتا ہے, بٹ سٹل ہم نے جو ہے نون کے بعد واو آ رہا ہے, یہ نون ساکن کے بعد بھی واو آ رہا ہے, تو ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے کے دوران یاسین والقرآن الحکیم نہیں پڑھیں گے, بلکہ اظہار کریں گے اکارڈنگ ٹو دی اسپیشل رولنگ. اوکے, کیسے؟ یاسین والقرآن الحکیم. وقف کے دوران تو obviously ہم سٹاپ ہی کرتے ہیں, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وصل میں بھی آپ نے یاسیوں نہیں پڑھیں گے. یاسین والقرآن الحکیم, نون والقلم وما یسطرون, اس کو نون ادغام کر کے نہیں پڑھیں گے. وصل کے دوران بھی, حالانکہ آیت کی اینڈنگ ہے, یہاں پہ وقف جائز ہے, پھر بھی you just have to read it like یاسین والقرآن الحکیم. وصل کے دوران نون والقلم وما یسطرون. وقف کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ obviously ہم نے یاسین اور نون ہی پڑھنا ہے, but when doing وصل you cannot do ادغام even though, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ کس طرح ہم حروف مقطعات میں بھی تجوید کے رولنگز کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. that is why یہ 6 حرکہ کھینچا جا رہا ہے. سین کو کیوں 6 حرکہ کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ یا ساکن کے بعد جو سکون اصلی آیا ہے. ایون جو ہم نے عین سین قاف دیکھا تھا, اس میں بھی میں نے کیا بتایا تھا کہ یہاں عین نون ساکن سینڈ ہوتا ہے, اس کے بعد سین آتا ہے, تو اپنی اخفا کرنا ہے, عین سین قاف. You will have to apply the ruling of اخفا in between the حروف المقطعات as well, right? So when if you want to do وصل of first ayah with the second of سورہ یاسین, تو it is not یہاں پر آپ ادغام نہیں کریں گے جیسے یاسیون نہیں پڑھیں گے, بلکہ یاسین والقرآن الحکیم ایسے پڑھیں گے. نون نہیں, نون والقلم وما یسطرون. Okay, even though you are doing wasl, that nun sakin is followed by waw, where we usually do idgham, but we should do izhar according to special rule of Hafs and Asim. Okay, ادغام کبیر ایک ورڈ میں ہو رہا ہے جہاں پر ورڈ اوریجنلی لا تأمنون ہے, لیکن ہم اس نون ضمہ کو نون فتحہ سے مرج کر کے ایک ورڈ کر کے قرآن میں دیا گیا ہے. اس نون ضمہ کی جو ہے اوریجنل پراپرٹی جو ہے اس کی ضمہ کی, اس کو باقی رکھنے کے لیے یا تو اختلاس کریں گے یا جو ہے اشمام کریں گے. اشمام میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے ضمہ کی طرح, لیکن اس کا تلفظ نہیں کرنا, ضمہ کو پڑھنا نہیں ہے. لا تأمن, یہ دیکھنے والوں کو دکھتا ہے کہ آپ نے اشمام کیا, سننے والوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے اشمام کیا ہے یا نہیں کیا. اختلاس کہتے ہیں کمی کر دینے کو, اور یہ 2/3 آف دی حرکہ آف ضمہ کو ہم نے ادا کرنا ہے. جیسے لا تأمننا, تأمننا, مننا, مننا, not even like قلقلہ تأمننا, من بھی نہیں, لا تأمننا, مننا, مننا, 2/3 ہے تو بہت کم ہوگا. اوکے جی. اور ایک ہے یہ جو لاسٹ آج ہم نے سیکھا کہ ان 3 لفظوں پر وقف کے 2 طریقے. یہاں پہ چاہے تو یا کو ساکن لگا کر نی پڑھیں, یا تو آتان پڑھیں, آتانی یا آتان. یہاں پر نارملی الف مد کو جو ہم پڑھتے ہیں 7 الفات میں سلاسلہ پڑھیں یا سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ والے قواریرہ میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, قواریرہ یہ والے میں ایکسیپشن ہے, کیونکہ یہ تو
7 الفات کی رولنگ اپلائی ہوگی ملا کر پڑھنے کے دوران قواریر قواریر، لیکن بس اسٹاپ کرنے کے دوران قواریر، یہ کچھ نہیں کریں گے آپ. اس قواریر میں جو سیکنڈ والا ہے اس میں ہے ایکسیپشن کہ آپ ملا کر پڑھنے کے دوران تو ویسے بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب آپ اس آیت کو اس آیت سے ملا کر یہاں پہ وقف کر رہی ہیں تو آپ نے قواریر پڑھ کے وقف کرنا، یہ الف مد نہیں پڑھیں گی اکارڈنگ ٹو دس اسپیشل رولنگ آف حفص اینڈ عاصم. انڈرسٹوڈ؟ الحمدللہ. انڈرسٹوڈ؟ کوئی ڈاؤٹس ہیں ان 6 اسپیشل رولنگز میں؟ کل ہم باقی کے رولنگز کو دیکھتے ہیں. اوکے کتنے ہیں؟ بس اور 6 یا 4 ہیں بس انشاءاللہ. we will learn that tomorrow. فائن. اس کے بعد ہم قطع کو دیکھتے ہیں اور وقف کو، ابتدا کو، دین ڈفرنس بٹوین عثمانی مصحف اینڈ مجیدی مصحف. دیٹس اٹ. اوکے یس سسٹر، آپ اپنی مائکس کو انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتی ہیں if you have any. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس جی ابھی آپ کو اظہار آف نون ساکن ان 2 places بولے نا سسٹر، Yes. یاسین وہ اس میں ہم کو بیسک تجوید میں آپ کو جب ہم دنیا پڑھتے ہیں تب بھی ہم نون ساکن کو اظہار کرتے ہیں، تو دیٹ از آلسو این ایکسیپشن نا سسٹر. اس میں کیا ہوتا تھا کہ صنوان بنیان میں نون ساکن کے بعد واو جو ہے وہ اسی ورڈ کا حصہ تھا، تو یہ بات بنتی ہے کہ ادغام نہیں ہوگا آبویسلی. لیکن یہاں دونوں جگہ دیکھیں Yes. ڈفرینٹ ورڈز ہیں، تو ڈفرینٹ ورڈز میں ہم نے کیا دیکھا، کبھی بھی جب نون ساکن ایک ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے نیکسٹ ورڈ واو سے شروع ہوتا ہے تو آبویسلی ہم نے ادغام کرنا ہے نا. تو یہ وہ ایکسیپشن میں نہیں آئے گا. اوکے وہ ایکسیپشن صنوان بنیان قنوان الدنیا کے جو 4 ورڈز ہیں اس میں نون ساکن کے بعد واو اور یا اسی ورڈ میں آ گئے جو اگینسٹ دا ادغام رولنگ ہے. بٹ یہاں پہ اگینسٹ نہیں جا رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں ملا کر پڑھنے کے دوران سین الگ ورڈ ہے، والقرآن الگ ورڈ ہے، نون الگ ورڈ ہے، والقلم الگ ورڈ ہے نا. اس وجہ سے ملا کر پڑھنے میں حالانکہ ہم حروف مقطعات میں ہر جگہ ادغام کی اخفاء کی رولنگ اپلائی کرتے ہیں، عین سین قاف ہے نا، وہاں بھی کرتے ہیں، تو ایسے ہی ملا کے پڑھنے کے دوران اسپیشل ٹو دس روایہ اونلی اوکے ہم اس کو یاسین والقرآن الحکیم نہیں پڑھیں گے وصل کرنے میں، یاسین والقرآن الحکیم وقف کے بغیر ہم کر رہے ہیں. دیکھیں نو وقف ایٹ آل بٹ اسٹل دیر شوڈ بی نو ادغام جسٹ اظہار. انڈرسٹوڈ؟ جی جی سسٹر سمجھ میں آیا. جی تھینک یو. ویا کے خیر. اینی ادر ڈاؤٹس؟ نہیں ہے؟ اوکے بارک اللہ فیکم. یس جزاک اللہ خیر. تو ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے انشاءاللہ. کل اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. لیٹس کمپلیٹ دا all the special words of Hafs and Asim and then inshallah have the quiz of it. Okay, kal there will be no quiz but yeah practice well, the video will be provided to you inshallah. Notes bhi banate rahe. I did not check the notes of anybody, I was too busy with few things. Inshallah I will check soon and reply you, and the test link will be closed now. Okay, who is making notes on computers? جی ون سسٹر از میکنگ. سسٹر ان کی میں نوٹس کو چیک کر کے انشاءاللہ میں آخر میں پرووائڈ کروں گی سب کے لیے. اوکے شی از رائٹنگ دیٹ ٹو ویل. سسٹر فاطمہ بھی بنا رہی ہیں، سسٹر فاطمہ صفدر اینڈ سسٹر عائشہ یوسف بھی بنا رہی ہیں، بٹ دے ول ناٹ شیئر دیٹ ود یو. اوکے ڈونٹ آسک دیم. آئی ول ہیو ٹو چیک دیئر نوٹس اینڈ پرووائڈ اٹ ٹو آل آف یو. اوکے دے آر رائٹنگ ایچ اینڈ ایوری ورڈ. جو میں نے پریکٹس بک میں بھی اتنا انکلوڈ نہیں کیا وہ انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے، تو میں ان کے نوٹس آپ کو ایٹ دی اینڈ پرووائڈ کروں گی. آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اف دے گیو یو دا پرمیشن. مے بی دے ول شیورلی گیو انشاءاللہ. تو یس دے آر رائٹنگ دیٹ. آئی ول پرووائڈ یو ڈونٹ وری. اوکے سسٹر انجم. یس جی باجی جزاک اللہ خیر. وإياك خير. So let's end the meeting. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.